اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ الذی قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد الله وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ جو حالات سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مومن کو مطمئن بیٹھنا نہیں ہے بلکہ تیاری کرنی ہے اس انقلاب کی جو آنے والا ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ انقلاب ایک عدل و داد سے بھرا ہوا انقلاب ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ذہنی اور فکری تیاری ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو چلیں اس کو بلائیں جو دنیا میں آ کر اس نحوست کو سعادت سے بدلنے والا ہے۔ نہ صرف آپ بلکہ روزانہ اس دعا کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کی حکومت کے قابل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. جل فرجہم. اسباب ذلت و سقوط ملت کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری پہلی گفتگو ہے. مقدماتی گفتگو میں اس بات کو سمجھ لینا اچھا ہے کہ ہم لوگ اس عشرے میں سننا کیا چاہتے ہیں، سمجھنا کیا چاہتے ہیں، ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے، مقصد ان مجالس میں شرکت کا کیا ہونا چاہیے. جن حالات سے مسلمان خصوصاً گزر رہا ہے اور مؤمنین جو خصوصاً گزر رہے ہیں وہ حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس پہ ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ آج دنیا میں اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ مسلمان ہے. اگر کنٹریز ہیں تو 59 کنٹریز، 59 ممالک اس کے ہاتھ میں ہیں. ریسورسز، ذرائع اتنے ہیں کہ اگر انسانیت پر تقسیم کریں تو کوئی فقیر نہیں رہے گا. اور ہیومن ریسورسز کے اعتبار سے، انسانی اقدار کے اعتبار سے جتنا ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ذلت ہماری کیوں ہے؟ اور محرم سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے کہ اس موضوع کو سمجھیں، اس لیے کہ اس کی آواز ہے کہ ہیہات من الذلہ. جس نے آواز بلند کی واہ ہو اس زندگی میں جس میں ذلت ہے. پہلے مرحلے میں اس بات کو اچھی طرح سے ہم سمجھ جائیں، تشخیص مرض بہت ضروری ہے. یعنی علاج اس وقت تک شروع ہونا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ مرض کی تشخیص نہ ہو. چنانچہ آج بھی سائنٹیفک دنیا پہلے دیکھتی ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس میں ہے ہی کیا، کمی کیا ہے. مغربی دنیا میں علاج کرنے کا حق ہی نہیں ہے جب تک کہ تشخیص نہ ہو. جب تشخیص ہو جائے تو پھر علاج شروع ہوگا. آج امت مسلمہ کی حالت کی تشخیص کون کرے؟ میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں، امید ہے کہ ہم سب مل کر کے اس جذبے کو لے کر کے اٹھیں. مجلس ہے اپنے افکار کی بلندی کے لیے. مجلس نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، مجلس حسین کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو تقسیم ہے یہ ہماری مجلس ہے، ہم نے ان کو بلایا، ہم نے ان کو بلایا، یہ خود ایک مرض ہے. اگر کوئی باقریہ پڑھ رہا، اس سے پہلے قبلہ میسم صاحب پڑھ چکے، اس سے بعد اور علماء پڑھنے والے ہیں، سب کا ہدف انبیاء کا ہدف ہے. اس میں میری تیری مجلس کو نکال دیجیے، یہ بھی ایک مرض ہے.
میری مجلس میری زندگی میں کیسے ہو گئی؟ ابھی تو مرا ہی نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں میری مجلس میں آپ آئیے، مت کہیے میری مجلس میں، امام حسین کی مجلس میں آئیے، مولا کی مجلس میں آئیے۔ یہ میرا تیرا تقسیم خود ایک بدعت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا اگر 1,24,000 انبیاء ایک جگہ جمع ہوتے تھے تو کیا جھگڑا کرتے؟ فرض کیجئے کہ 1,24,000 انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا ہدف ایک ہی ہے۔ تو آج ہمارے پاس ملیر میں اس مقام مقدس میں مرکزی امام بارگاہ مجلسیں ہیں، اور اس مجلس کے لیے سب لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ پینے والا نہیں جانتا کہ اس کے لیے خطرناک ہے، جاننا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے۔ اگر پی رہا تو اس کی وجہ کیا؟ غفلت ہے، جانتا نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طرح سے پان پراگ، یہ تمباکو وغیرہ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو معلوم نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ جو قیمت جانتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں میں بکتے نہیں ہیں۔ بک کیوں رہا انسان؟ اس لیے کہ جانتا نہیں اس کی قیمت کیا ہے، اور وہ اپنی حالت کو اس بگاڑ پہ لا چکا ہے کہ حتیٰ اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ زہر کھا رہا ہے، زہر پی رہا ہے۔ تو اس مجلس میں آئیے اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے، فکر کو بدلنے کے لیے۔ ہم مصیبت نہیں چاہتے، ہم پریشانیاں نہیں چاہتے، ہم خوشیاں چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آباد رہیں، خوشحال رہیں، پریشانیاں نہیں چاہتے۔ مگر کس مجلس میں ہم بیٹھ رہے ہیں؟ جناب زینب کے سامنے یزید نے کہا ہا ہا ہا، دیکھا تم نے کیا کر دیا ہم نے؟ جناب زینب نے کہا تم نے کچھ نہیں دیکھا، وما رأیت الا جمیلا، تم نے جس چیز کو کہہ رہا ہے کہ تم نے بہت برا دیکھا، میں کہہ رہی ہوں کہ سب سے خوبصورت دیکھا۔ سمجھے اس چیز کو؟ کیا کہہ رہی جناب زینب؟ کیوں کہہ رہی ہے؟ جمیل دیکھا ہے میں نے، کربلا کو میں نے خوبصورت دیکھا ہے، شہادت علی اکبر کو خوبصورت دیکھا ہے، میرے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو خوبصورت دیکھا ہے، بہت خوبصورت، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اس منزل پر جس نے اپنا سب کچھ کھو لیا ہے، کھونے کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھویا ہے، بلکہ میں نے جمال کو حاصل کیا ہے، جمیل کو حاصل کیا ہے۔ اس مقام کا نام ہے زینب۔ اب گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس مقام کو سمجھیں۔ ہم تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو فوراً ہی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ہی ملے، مالک مجھ پہ ہی کیوں؟ لیکن مومن اس منزل پہ نہیں ہوتا، منزل پہ ہوتا مالک۔ حدیث میں ہے کہ 3 دن اگر ایک جیسے ہو جائیں، کوسچن مارک کرو اپنے آپ کو، سوالیہ نشان بناؤ، پروردگار تو کیا امتحان نہیں لے رہا ہے مجھ سے؟ لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، پروردگارا میرے حال پر تو مجھے مت چھوڑ، تو مجھے بنا لے۔ سمجھے چیز کو؟ تو یہ کربلا جمیل ہے اہل بیت کی نگاہ میں، خوبصورت ہے اہل بیت کی نگاہ میں۔ کیوں خوبصورت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ بحث ہے ہماری۔ قرآن کی یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، سورہ انعام 6واں سورہ ہے اور اس کی 65ویں آیت ہے، 6 and 65۔ میں گزارش آپ تمام سے کرتا ہوں، آج کل ماشاءاللہ پہلے فیس بک کی چکر تھی، اب تو یہاں تک ہو گیا کہ واٹس ایپ، صبح ہوئی اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں کہ کیا میسج آیا، کیا میسج آیا، کیا میسج آیا۔ میں بھی خود انوالو ہوں، میرے ساتھ نوجوان، میں یہ نہ سمجھے کہ میں الگ ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کیا آیا۔ میں نے لیٹ لیے اپنے لیے التزام رکھا، صبح اٹھوں گا پہلے اسی فون سے چند آیتیں ٹرانسلیشن کر کے پڑھوں گا،
تاکہ دیکھوں وہاں سے میسج کیا آیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جوانوں سے، کمپیوٹر کھولنے سے پہلے، واٹس ایپ سے پہلے اور آپ کے فیس بک سے پہلے یہ التزام رکھیں اپنے زندگی میں، اپنے لیے لازمہ قرار دیں کہ 10 آیتیں پڑھیں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کی طرف سے میسیج کیا آیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کیوں مغرور ہو گیا، ریبیلیس کیوں ہو گیا، رب کریم کے مقابل میں کیوں آ گیا؟ کتنا فاسٹ دنیا ہے، بہت تیز دنیا ہے۔ اس تیز دنیا میں اسی تیزی سے دین کو سمجھیے جیسے دین چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ قل جیسے آپ لوگ 4 قل سے ہی واقف ہیں، وہ بھی نظر بد کے لیے۔ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 4 ہی قل یاد ہے نا؟ قرآن میں 618 قل ہیں، اور ان میں سے ایک قل یہ ہے۔ قل کے معنی عربی میں کہہ دو، اصل میں کہہ دو ہی نہیں ہے بلکہ اظہار کر دو، جو حق ہے اس کو بتا دو۔ قل کے معنی اپنی باتوں کو چھپاؤ نہیں، دوسرے تک پہنچاؤ۔ جیسے سرکار عربی جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ مجھ سے تو کہیں بہتر، وہ تو عرب میں ہی۔ تو اللہ نے کہا قل، اے رسول یہ کہہ دے، تو رسول اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اقول اللہ احد، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے۔ نہیں کہہ سکتے رسول سرکار، اللہ قل کہہ رہا ہے تو ان کو بھی قل کہنا ہے، یہاں تک کہ پوری کائنات قل کہنے لگے، سب کو اظہار ہونے لگے۔ جب قل یہ ہے تو میں اقولو نہیں کر سکتا، اسی طرح سے بلغ ما انزل الیک، میں نہیں کر سکتا ابلغو، میں تبلیغ کر رہا ہوں نا، تبلیغ کر دو، ابلاغ کرو ابلاغ کرو ابلاغ کرو، تاکہ سب کے سامنے ولایت آ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ نا اس سے بہتر صلوات پڑھی کہ محمد وعلی محمد۔ اللہ عجل قل، یہ اظہار کر دیجئے، هو القادر، ہوا کے معنی شان پروردگار یہ ہے، قدرت اللہ کی یہ ہے، قادر ہے وہ قادر۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قادر ہے، قادر۔ قل هو القادر، ذات پروردگار قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا۔ بہت اچھی طرح سے ایک ایک آیت کے ایک لفظ کو سمجھیے، اور آیت اگر نہیں اتر رہی ہے تو پھر کوسچن مارک ہو جائے گا۔ بہت اچھی طرح سے مثال کو سمجھیے، اگر میرے وجود میں آیت کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پھر مرض کی طرف میں جاؤں گا۔ بعض وقت آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، فلاں دعوت میں، فلاں ہوٹل میں لوگوں نے کھایا 50 بیمار ہو گئے، فلاں دعوت میں کیا ہو گیا؟ کہا فوڈ پوائزن ہو گیا۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ فوڈ پوائزن ہو گیا۔ فوڈ پوائزن کے معنی کیا ہے؟ کہ غلط غذا میں کوئی چیز تھی، پورا زہر نہیں بنا تھا، زہر بنتا تو مر جاتا تھا، کچھ پارٹیکلز غذا میں ایسے تھے جو اس کے غذا کے لیے، اس کے وجود کے لیے اچھے نہیں تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 50۔ مثال دے رہا ہوں میں۔ سب کو ہاسپٹل میں ڈالا گیا ہے، آئی وی چڑھایا گیا ہے، گلوکوز چڑھا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ مریض ہیں۔ کیوں مریض ہیں؟ اس لیے کہ غلط کھا چکے تھے۔ تو غلط کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ آنکھیں ہیں مگر نظر نہیں آتی ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں،
اس لیے کہ غلط کھا لیا ہے. اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے فکر بھی غلط کھا لو گے نہ تم سن سکو گے نہ تم پر اس کا اثر ہوگا. تو یہ غلط کھانے سے یہ ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غیبت مت کرو. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت. ایحب احدکم ان تأکل لحم اخیہ، کیا تمہیں یہ پسند آتا ہے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایک تو مردار کا، بھائی کا مردار، تو اور اس سے زیادہ پوائزن کیا ہوتا ہے؟ جب کھا لیا تو پورا سسٹم خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ خراب ہو گیا. اب غیبت بھی ہوتی ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، مولوی بولتا بھی تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وجود میں صلوات پڑھیے محمد والا محمد اللہ. وعجل فرج، بہت اچھی طرح سے سمجھیے، اچھی طرح سے. قل هو القادر، ذات پروردگار کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے کائے کے لیے. ان یبعث علیکم عذابا، جس طرح سے نبیوں کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس طرح سے نبیوں کو مبعوث کیا، عذاب بھی نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میری آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. اب جائیے، جا کر کے تکیے پہ سر لگائیے، اور اگر ساتھ آپ کے پاس فون ہے تو اس پہ بھی دیکھیے. کوشش یہ کریں مجلسوں کو نوٹ بک لے کے بیٹھے، نوٹ کریں، کوئی پریشانی نہیں ہے. درسگاہ حسینی ہے، کسی کے پاس یہ درسگاہ نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اس کو سمجھیے اچھی طرح سے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب نازل کروں گا. پروردگار تو کیا ظالم ہے؟ قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذات پروردگار ذرہ برابر، آٹم برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ ظلم نہیں کرتا. تو پھر یہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں عذاب نازل کروں گا. کس پر؟ تم پر. علیکم، انسانوں، اے انسانوں، اللہ کا اعلان ہے بہت اچھی طرح سے. مومنین ملیر، مسلمانان، انسانوں سنو، اللہ یہ کہہ رہا ہے میری بات نہیں ہے، تم پر عذاب نازل کرے گا. کس طرح کا؟ من فوقکم، کبھی آسمان سے عذاب آئے گا، او من تحت ارجلکم، کبھی زمین سے عذاب آئے گا. تو دو قسم ہوئے، آسمان سے عذاب اور زمین سے عذاب. آسمان سے عذاب کی مثال بہت اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. عذاب نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ فوق سے ہے. کبھی کبھی بجلی گری، قوم کی قوم تباہ ہو گئی. بارشیں ایسی آئیں، ابھی حال ہی میں کشمیر میں، آپ کے پنجاب میں بہت سے مومنین کے مکانات ختم ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ عذاب ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی اوپر سے ہم بھیجتے ہیں، کبھی کبھی زمین کے نیچے سے بھیجتے ہیں. زلزلہ آیا، ختم ہو گئے. پروردگار تو کیا ظالم ہے کہ میں تو نہیں ہوں، تمہارا اپنا دیکھو. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. اور تیسرا عذاب یہ خطرناک ہے، جو میں گفتگو میری قریب آ رہی ہے اسی عذاب سے متعلق. تیسرا عذاب کیا ہے؟ اللہ او یلبسکم شیعا، ایک ایسا لباس پہنا دے گا جس سے تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل جاؤ گے. نہیں ہیں ہم لوگ. شیعہ ایک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسلمان ایک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ چلیے شیعوں میں آئیے. فلاں کون ہیں؟ فلاں جو ہیں ولایتی ہیں. اوہو، اب انہوں نے جیسے ہی وہ اسکارف ڈال دیا تو پھر کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، وہ ولایتی ہو گئے. یہ فلاں کون ہے؟ کہا یہ جو ہے ملنگی ہیں. یہ کون ملنگ ہو گئے؟ کہاں سے ملنگ آ گئے بھائی؟ اچھا مولا کے ملنگ ہیں، ماشاءاللہ بھائی. فلاں کون ہے؟ شباب ہیں.
ارے سب تو سب کربلا جاتے ہیں تو ایک ہی آواز بلند کرتے ہیں، لبیک یا حسین۔ وہاں کوئی آواز بدلتی نہیں ہے، وہاں کوئی ملنگی جاتا نہیں ہے، وہاں کوئی شباب جاتا نہیں ہے، وہاں کوئی مقصر جاتا نہیں ہے، وہاں کوئی مولائی جاتا نہیں ہے، وہاں کوئی ولایتی جانتا نہیں ہے، وہاں جاتا ہے حسینی۔ توجہ، مجلس میں بیٹھیے حسینی بن کر، لبیک یا حسین، ایک ہی آواز ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا، کل ہی کی بات ہے، کربلا میں امام حسین کے حرم میں ہر سال جب محرم آتا ہے تو ایک پھریرا لگتا ہے، علم لگا تو سارا لاکھوں کا مجمع ایک ہی آواز بلند کر رہا تھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ انہیں سب کی آواز سے ایک ہی ہونا چاہیے۔ کیا مانے یہ لبیک یا حسین؟ میں ذلت کو قبول نہیں کروں گا، میں یزید کو قبول نہیں کروں گا، میں حسین کو۔ ہم پر چھا گیا یزید ہے، ہم پر، ہمارے افکار پر یزید چھا گیا ہے۔ مولانا پہلی مجلس میں اتنی بمباری نہیں بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ مشکل کا مسئلہ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا عذاب 3 طرح کا بھیج رہا ہوں میں، ایک اوپر سے آئے گا، دوسرا نیچے سے آئے گا، تیسرا تم بٹ جاؤ گے، یہ بھی عذاب الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے معنی کہ ہم سب بٹے کہ نہیں ہیں؟ بٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بٹ گئے تو یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو عذاب کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ اللہ تو ظلم نازل نہیں کرتا ہوں، کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں عذاب نہیں بھیجتا ہوں، تم نے اپنے ہاتھوں سے عذاب کو بلایا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے۔ وَيُذِيقَ، اور آگے بڑھ کر قرآن زندہ ہے۔ قرآن، القرآن حی لم یمت، قرآن زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں ہے۔ قرآن معصوم کی حدیث ہے۔ وَيُذِيقَ، ذائقہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ذائقہ لذت۔ وَيُذِيقُ بَأْسَ بَعْضُكُمْ بَعْض، ایک تو بٹ جائیں گے، دوسرے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، پریشان کریں گے ایک دوسرے کو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بٹیں گے اور دوسرے آپس میں یہ لڑیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ بَأْسَ بَعْض، ایک دوسرے میں خون خرابہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، نہ صرف بٹیں گے۔ تو آج مسلم کنٹری میں مارنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ مرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ گولی کس کی چل رہی ہے؟ غیر کی ہے۔ بندوق کس کا ہے؟ غیر۔ مرنے والا تو، پیسے خرچ کرنے والا تو، عزت دینے والا تو، اس سے سستا مسلمان کہاں سے مل سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے ہمارا۔ کیوں عذاب ہے؟ اس لیے کہ میں نے بنایا ہے سسٹم کو، یہ سسٹم ایسے ہی ہے، اگر تم ایک مرکز سے ہٹ جاؤ گے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ وجوہات کیا ہیں، کیوں عذاب آتا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں کے مجالس میں آئندہ بتاتے جائیں گے، مگر پریشان ہیں۔ مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں اس نیت سے بیٹھیے کہ مجھے اس عذاب کو دور کرنا ہے۔ دور کرنے کے لیے دل کو اوپن کیجئے، دلوں میں کوئی قدرت مت رکھیے، سب لوگ حسینی بن کر مجلس میں شریک ہوئیے۔ اب جب شریک ہو جائیے تو جو بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے انڈرسٹینڈنگ کو، فکر کو بدلیں، انشاءاللہ عمل بدل جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضُكُمْ بَعْض، یذیق، عذاب آپس میں۔ روزانہ سن رہے ہیں کہ آج 10، کل 4، 5، کون مارا؟ باہر والا نہیں، مسلمانی مارا۔ عذاب الہی ہے پروردگار کی طرف سے۔ پروردگار ایسے کیسے ہے کہ سسٹم میں نے ایسے بنایا ہے؟ کیوں عذاب نازل کر رہا ہے پروردگار؟ کیا ہم غلط ہیں؟ کیا غلط ہو عذاب دیکھ رہے ہو؟ اگر عذاب نہ ہوتا، رحمت پروردگار ہوتی، تو چنانچہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معلوم ہے بہت مشکل مسئلہ ہے، مشکل مرحلے سے گزرنا ہے، تو صلوات بلند نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اللہ
وَيُذِيقَ بَأْسَ بَعْضَكُمْ بَعْض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ عربی میں رؤیت ہلال کمیٹی، رؤیت ہلال دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنے کو، نظرہ کے معنی دیکھنا نہیں، غور سے دیکھنا، ریسرچ کرنا، ڈیپ جانے کو کہتے ہیں نظر۔ جیسے بعض وقت ہم لوگ کہتے ہیں میری نظر میں، یعنی مطلب ہے کہ میری آنکھوں میں نہیں، میری فکر میں، میری گہرائی میں، کچھ اور مطلب ہے۔ عربی میں نظر کے معنی ڈیپ جانے کو، انظرو، غور کرو، یہ حالات کو دیکھو سامنے، کیوں قتل و غارت ہو رہا ہے، کیوں عذاب الہی نازل ہوا ہے، کیوں بٹے ہوئے ہیں مسلمان، تو مسلمان مومنین بٹے ہوئے ہیں، مومنین میں مومنین، مومنین کے اندر بٹے ہوئے ہیں، امام بارگاہیں بٹی ہوئی ہیں، مسجدیں بٹے ہوئے ہیں، پھریرے بٹے ہوئے ہیں، علم بٹے ہوئے ہیں، قبیلوں میں بدل گئے ہیں۔ کیوں ہوا ہے؟ کہ یہ عذاب الہی ہے، قرآن کہہ رہا کہ عذاب ہے، میں سمجھ رہا ہوں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا کہ نہ، بہت ہوشیار رہو، نیک کام نہیں ہے یہ۔ اس لیے کہ نیک کام وہی ہوتا ہے جو مومنین کو ایک مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے، بانٹتا نہیں ہے۔ اگر بٹ رہے ہو تو پریشانی ہے، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے تمہارے پاس۔ انظرو، غور کرو، غور کرو، غور کرو، مومنین غور کیجئے، بہت غور کیجئے۔ انظرو کیف، انظرو کس طرح سے، نصرف الآیات، یہ نشانی ہمارے سامنے، تمہارے سامنے ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ لوگ فقیہ بنے۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیپ نالج کو کہتے ہیں، وہ استنباط کی طاقت رکھتا ہے، وہ جاتا ہے قرآن سے احکامات کو نکالتا ہے، احادیث سے احکامات کو نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ فقیہ، فقہ کہتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو، بہت گہرے مطالعے کو کہتے ہیں فقیہ۔ اٹھے بیٹھے فتوے نہیں دیا دیتا فقیہ، ماشاءاللہ صبح سے شام تک فتوے ہر ایک آدمی دیتا ہے، نہ، فقیہ ایک مکروہ کو 6 مہینے لگاتا ہے کہنے کے لیے مکروہ، اس لیے کہ فقیہ ہے، وہ زبان کو کھولتا نہیں ہے جب تک کہ قرآن نہ بولے۔ فقیہ ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا کبھی جب تک کہ حدیث سامنے آنا ہو۔ تو 2 لفظوں کو قرآن نے استعمال کیا، نظر رکھو، دوسرے بہت غور سے دیکھو۔ یہ جو چینجنگ دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، یہ جو دنیا میں پرابلم ہو رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں، یہ جو عذاب نازل ہو رہا ہے، کبھی کسی کا گھر لٹ رہا ہے، کبھی کسی کا گھر لٹ رہا ہے، کبھی کسی کے ہاں پریشانی ہے، کبھی کسی مومن کے گھر سے میت۔ کون سا دن ایسا ہے جس دن کسی نہ کسی مومن کے گھر سے ایک جنازہ نہ نکل رہا ہو شہید کی صورت میں؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ یہ خاموش رہنے کا زمانہ نہیں ہے، سوچنے کا زمانہ ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ why؟ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارے احکامات آئیں گے، جب اللہ کی حکومت آئیں گی، اوپر سے ذات پروردگار رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، نعمتوں کی اتنی بوچار ہوگی کہ لوگ خمس لے کر کے ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے نعمت نازل ہوگی۔ تو یہ نعمتیں جو نازل ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں مس گائیڈنس ہوئی ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کام کرنا چاہیے، قرآن پہ جانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ہم اتنے ذلیل کیوں ہو گئے ہیں؟ اور ہونے کے بعد بھی احساس بھی کیوں نہیں ہے؟ پھر مثال ہماری مریض کی وہی مثال ہے کہ اگر غلط غذا کھا جائیں تو احساس ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ذلیل ہیں، یقین کیجئے ہم لوگ بہت ذلیل ہیں۔ آج سب سے زیادہ سڑک پہ اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ 500 ملین سے زیادہ ریفیوجی ہے مسلمان، سڑک پہ گزارتا ہے، ٹینٹوں میں گزار رہا ہے، آسمان کے تلے زندگی گزار رہا ہے۔ کون؟ جس کے پاس اتنی دولت ہے، اگر انسانیت پہ تقسیم ہو جائے تو کبھی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اتنا رہنے کے بعد اتنا ذلیل کیوں ہے؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے، پھر دوں گا۔ اگر 2 لائنیں آپس میں جا رہی ہیں، ایک لائن اپنے مرکز سے ہٹ جائے
تو اس کے بعد جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے. کیسے ریکٹیفائی کریں کہ گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن, جہاں سے منحرف ہوئے تھے وہاں پہ چلے جاؤ تو پھر لائنیں ملتی چلی جائیں گی. یا علی کون سا مقام ہے کہ تم جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں, جو نہیں آئے ہیں انتظار کیا جائے. ولایت ولایت وہ مقام ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی. یہ آج دیکھیے 59 مسلم کنٹریز ہیں, کیا پالیسی ہے سعودی پر وزن یہودی کی. ہم سمجھ رہے ہیں شیعہ شیعہ لڑ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں شیعہ سنی لڑ رہے ہیں. مصر میں سنی ہیں, لیبیا میں سنی ہیں, شیعہ تو نام کے بھی نہیں ہیں. مصر میں آپس میں لڑتے کیوں ہوں؟ تو معلوم ہے مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, جہاں جیسا موقع ملا ویسا لڑایا جائے, جہاں جیسی آگ ہو ویسی آگ لگائی جائے. اس لیے لگائی جائے کہ ہم لوگ لینے کے لیے تیار ہیں. جمہوریہ اسلامی ایران انقلاب, پھر میں دنیا کہتی ہے ایجنٹ, ارے اس سے بہتر کیا ایجنٹ ہے کہ امام رضا کا ایجنٹ ہے. آپ کس کے ایجنٹ ہیں مجھے نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. غلط چھاپ مت لگائیے, غلط باتیں مت کیجیے, ایسی باتیں مت کیجیے جس سے دین کو بٹا لگے. انقلاب جمہوریہ اسلام نے ہمیں مثال پیش کی, ایک رہبر صحیح ہوا. یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. یا علی تیری محبت ایمان, تیرا بغض کفر بھی ہے نفاق بھی ہے. رسول اللہ کیوں شدت سے کہہ رہے ہیں ولایت ولایت ولایت, علی علی علی؟ اس لیے کہ ولایت سے ہٹنے کے بعد نماز بھی ہے مگر نماز نہیں ہے, روزہ بھی ہے مگر روزہ نہیں ہے, حج بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, يُذِيقُ بَعْضَ بَعْضَكُمْ بَعْضٍ. آپس میں تم لوگ لڑو گے, خون خرابہ کرو گے, یہ بھی عذاب الہی ہے. میری طرف سے بہت پریشان ہے, مجھے نہیں معلوم رون یا ہنسوں, نہیں معلوم, پریشانی کیا کریں, کیسے ری ایکٹ کریں. انشاءاللہ کل سے بتائیں گے ہم. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسباب ذلت مسلمین, ذلت ملت, سب سے پہلی سبب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم, ولکن الناس انفسہم یظلمون, لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں. نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آج کل یہ کہتے ہیں کہ بارش جو پڑتی ہے اس میں ایسڈ ہے, ایسڈ رین ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بارش میں ایسڈ رین ہے. بارش میں ایسڈ کہاں سے آ گئی؟ آسمان سے. آسمان سے کچھ نہیں آتا, جو تم نیچے سے بھیجو گے وہی آتا ہے. تم نے گیسز نیچے سے بھیجی, اوپر سے ایسڈ رین آیا. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر سے کچھ نہیں آتا, جو بھیجو گے وہی آئے گا. تم بھیج رہے تو ہم کیا کریں؟ تم نے اتحاد نہیں بھیجا, اتحاد بھیجا تو آ جاتے. تو ایران میں آج شیعہ ہیں, ایران میں آج سنی ہیں, ایران میں نان مسلمز ہیں, کرسچنز ہیں. یہودی سب سے سیفسٹ پلیس اگر ہے تو یہودیوں کے لیے ایران ہے. زردشتی ہیں, سنیوں کے ہر فکری لوگ ہیں, سب لوگ ایک کے انڈر میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب ولایت کا مسئلہ آتا ہے, ولایت انسان کو بکھرنے نہیں دیتی. آج بھی ہمارے پاس اس ممبر سے ولایت کی ضرورت ہے. کون سی ولایت؟ جو سب کو ملا دے, جو بانٹے وہ ممبر نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
دنیا بھر میں ظلم پھیل چکا ہے اور اتنی پریشانیاں کہ بعض وقت دل گھٹنے لگتا ہے. کیا کریں، کیسے کریں، کن حالات کو کیسے سنبھالا جائے. شاید میں بعض وقت یہ کہتا ہوں کربلا نہ ہو تو شاید انسان کا جگر پھٹ جائے. مشکل ہے، جن کے پاس نہیں ہے کربلا وہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہمارے پاس ہر مرتبہ جب کبھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو فوراً کربلا مشکل کشا بن کے آ گیا. یبن الشبیب، اچھا نام ہے بچوں کو دینے کے لیے، نام بچوں کو اچھا دیجیے. میں نے تربیت اولاد کے مجلس میں تفصیلی گفتگو کی ہے. ریان مولا امام رضا علیہ السلام کے محرم اور اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی سینکٹیٹی کربلا کے بعد امام سجاد سے لے کر امام زمانہ تک روایت میں کہ ہر امام نے عزاداری کی. امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو میں نے روز عاشور تک کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. روز عاشور تک ہم لوگ مجلس ختم ہوتی ہے ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں، زندگی ساتھ ساتھ ہے، لیکن امام موسیٰ بن جابر باب الحوائج کے لیے روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ میرا بابا روز عاشور تک کو بھی مسکراتا ہوا نہیں نظر آتا تھا. امام کے چاہنے والے شاگرد جس کا نام ہے ریان، ان کے والد کا نام ہے شبیب. شبیب آتے ہیں، ابن شبیب، ریان آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. دنیا بہت خطرناک. ملیر میں کتنے مومنین ہیں جہاں پر جوان بیٹوں کو کھو چکے ہیں، کتنے ہیں بزرگوں کو کھو چکے ہیں، کتنے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کھو چکے ہیں. اسی طرح پورے پاکستان میں کل ہی کوئٹہ میں دیکھا آپ نے کیا ہوا. یہ حالات اتنے خطرناک ہو رہے ہیں، دل بیٹھنے لگتا ہے. ابن شبیب، دنیا رلاتی ہے، کبھی روٹی نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے، کبھی خون ہے، کبھی موت ہے، کبھی جگر ہے، کبھی پریشانیاں ہیں. دنیا ہی ایسی ہے. ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگر شبیب کے بیٹے اگر کبھی رونا آئے تو کسی بات پہ مت رو، بلکہ کہو ہائے حسین. محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، محرم کا چاند نظر آ گیا. اب ہمارے گھر کی عورتیں ماشاءاللہ مومنات ایک مجلس سے دوسری مجلس، تیسری مجلس، چوتھی مجلس، شام تک مجلس ہی مجلسیں ہیں، اور شوہر کو بھی کوئی گلا نہیں ہے. شوہر بھی گلا نہیں کرتا، مجلس سے جانے دیں گے. ارے گھر میں کچھ پکے یا نہ پکے، کہنا کہا کبھی یہاں اس عزا خانے میں، کبھی اس عزا خانے میں. کاہے کے لیے جا رہی ہو؟ کہ مجھے پرسا دینا ہے. تو کل سے صف ماتم بچ چکا ہے، آج سے دیکھ رہے ہیں آپ چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند لوگوں نے دیکھ لیا. آج اعلان ہو گیا محرم کا چاند نظر آ گیا. ایک جملہ کہنے دیجئے، ہم نے محرم کہا، حسین نے بھی چاند دیکھا. امام حسین نے جو محرم کا چاند دیکھا وہ الگ چاند تھا. ہم نے جو چاند دیکھا وہ محرم کا چاند دیکھا. حسین نے جو محرم کا چاند دیکھا اس میں کیا دیکھا؟ اس میں 3 دن کی پیاس دیکھی. عباس کے شانے دیکھے، علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھا، علی اصغر کا گلا دیکھا.
محرم محرم اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس انقلاب عظیم کربلا کو جیسے کہ ہے ویسے سمجھیں۔ ادھر مولا کا تذکرہ آیا، سب لوگ حشاش بشاش ہو گئے، سبوں نے نعرہ لگایا، اس لیے کہ علی کی ولایت کا تذکرہ آیا ہے۔ جب حسین کا تذکرہ آیا سب لوگ رونے لگے۔ ایمان کی دلیل ہے، یہی ہے، ہائے حسین یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ جب کبھی تجھے دنیا رلائے تو دنیا کے غم میں نہ رو، بلکہ کہو ہائے حسین۔ ایک مرتبہ توجہ کا طالب، و حدیث ختم نہیں ہوئی، کیوں رو؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشُ، وہ ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ امام کی مثال ہے، میری مثال نہیں ہے، امام کی مثال ہے۔ امام نے کہا میرے جد حسین غریب پہ رو، حسین مظلوم پہ رو۔ کیوں رو؟ کیوں روئیں بھئی؟ وجہ کیا رونے کی؟ کہ وہ ایسے ذبح ہوئے جیسے بکرے۔ امام نے مثال دی بکرے ذبح ہوئے۔ مولا یہ بکروں کی مثال کیوں دی؟ کہ تو نے نہیں دیکھا بکرے ذبح ہوتے ہیں، سامنے لوگ چلتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے۔ ارے بھائی جاندار کو کاٹتے کیوں ہو؟ ارے حسین کٹ رہا تھا، کوئی روکنے والا۔ حسین ذبح ہو رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشُ۔ آنسو نکلے مگر سبق، درس۔ کیوں روئیں؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ کیا چاہتے ہیں معصوم؟ جملہ میرا نہیں ہے، علماء کا جملہ ہے، اس کو حدیث بنا کے مت پڑھیے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ ایلابریٹ بھی کروں۔ الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقاء، یہ حدیث نہیں ہے، علماء کا جملہ ہے۔ روح کے سلسلے میں بحث ہے، معرفت کے سلسلے میں بحث ہے، انسان کے نفس کی معرفت کے سلسلے میں بحث ہے کہ روح کی ابتدا کیا ہے۔ جسمانی الحدوث، روحانی البقاء۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے نطفہ، مضغہ، علقہ، کسون العظام پیدا ہوا، اور اس کے بعد بچپنا، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ پن، ضعیفی، مر گیا۔ یہ جسم ہے اس کا، لیکن باقی کیا رہی؟ اس کی روح باقی رہی۔ جسم سے اس کا سفر شروع ہوا، روح نے اوورٹیک کر لیا، اب روح باقی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح سے دین کہاں سے شروع ہوا؟ آدم سے شروع ہوا، نوح سے شروع ہوا، ابراہیم سے شروع ہوا، انبیاء نے دین کو پہنچایا، سرکار نے بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس کی بقا کہاں سے ہے؟ حسینی البقا۔ شروع ہوا ہے نبیوں سے، لیکن حسین تیری شہادت نے اس اسلام کو زندگی دی ہے۔ حسینی البقا۔ کیوں حسینی البقا ہے؟ درس لے کے جائیے۔ کتنی مرتبہ سنتے ہیں؟ یہ ٹکڑا ہے کامل الزیارات کا۔ بدل محجتہ فیکا
بدل مہجتہ فیک، پروردگار حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ کیا دیا حسین نے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں دولت دے دی آسانی سے، مال آسانی سے دے دیا، اولاد علی اکبر جیسا دے دیا، سب کچھ دے دیا، نہ اس سے اور خطرناک چیز، اور کیا چیز دیا؟ اپنی عزت کو دے دیا۔ ازالتکم من مقامکم، آپ کو آپ کے مقام سے گھٹایا گیا، وہ ان مراتب سے گھٹایا گیا جو آپ کا رتبہ تھا۔ یعنی حسین نے سب کچھ دیا، یعنی اپنی عزت بھی دے دی۔ بدل مہجتہ فیک، اے پروردگار حسین نے اپنا سب کچھ تیری خدمت میں دے دیا۔ کیوں دیا؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ، تاکہ بندگان پروردگار کو جہالت سے دور لے جائے۔ سنیے انقلاب حسین کیا ہے، کیوں امام حسین نے کیا قربانی دی ہے، کیا چاہتے تھے امام حسین، واٹ ہی وانٹڈ، کیا چاہتے تھے امام حسین؟ جہالت دور ہو تو مجلس جہالتوں کے دور کی جگہ ہے، شک کو دور کرنے کی وَالشَّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ مِنَ الْبَابِ الرِّضَى إِلَى بَابِ الْهُدَى، تباہی کے دروازے سے ہٹا کر باب ہدایت کی طرف لے جانے کا نام ہے۔ کربلا مقام علم ہے، جہالت نہیں۔ مجلس کے نام پر جہالتیں نہیں ہونا چاہیے، عزاداری کے نام پر جہالتیں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسین نے قربانی دی ہے۔ ایک مرتبہ امام کا قافلہ جا رہا ہے، روایتیں کہتی ہیں امام نے استرجاع، کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا نوجوان علی اکبر پوچھا بابا خیریت ہے؟ اس وقت یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ آیت کا حصہ مولا نے فرمایا بیٹا میں نے آنکھ لگی تھی سواری پر، ایک ہاتف کی آواز آ رہی تھی، اے قافلے والو جس طرف جا رہے ہو وہ موت ہے، خاتمہ ہے، اختتام ہے۔ علی اکبر نے باپ سے پوچھا السنا علی الحق، کیا بابا حق پر ہم نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹا ہاں حق پر ہیں، تو پرواہ کیا ہے، یا موت ہمارے سر پہ چلے جائے یا ہم موت کے سر پہ چلے جائیں۔ دیکھیے کربلا کس کو کہتے ہیں؟ کربلا موت پر فتح ہونے کا نام ہے، موت کو قبضے میں لینے کا نام ہے، فاتح بننے کا نام ہے کربلا۔ عزاخانے آباد ہو گئے، ہر طرف آواز ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے بی بی پرسا قبول کیجئے، سلام ہو بی بی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مومنہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہر سال وہ کچھ نہ کچھ جمع کرتی تھی، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ وہ مجلس نہیں کر سکی، لیکن اس نے کہا مجلس تو ہوگی، کچھ نہ صحیح پانی تو پلا سکتی ہو۔ پورے اس ایریا میں دھوم مچ گئی، ارے بھائی کیسا تبرک بٹ رہا ہے، کیسا مبارک تبرک بٹ رہا ہے۔ یہاں تک کہ 9ویں محرم کو اطلاع ملی کہ اس مقام پر کوئی بانٹنے والا بانٹ رہا ہے، ایسا لذیذ تبرک کسی نے نہیں کھایا تھا۔ ایک مرتبہ مومنہ کہا اب کی مرتبہ میں آخری مجلس میں اس کے پاس کھڑی ہو جاؤں گی جو بانٹ رہی ہے۔ ایک مرتبہ پہنچی اس مقام پر، کہا دیکھا ایک بی بی ہے جو تقسیم کر رہی ہے، قدموں پہ گر گئی میری عزت۔ بی بی نے کہا نا تو نے میرے حسین کی آزاداری آباد کرنے والا، عزاخانہ کو آباد کرنے والا، مقام جہل میں نہیں مقام علم میں آ کر
کیوں دیا قربانی حسین نے؟ حسین نے قربانی اس لیے دی تاکہ ہم جہالت سے دور ہو جائیں۔ میرے نوجوانوں، دنیا کے انڈر میں نہ ہو، دنیا کے کنٹرول میں نہ ہو، حسین کے کنٹرول میں آ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری کامیابی ہے۔ بس ایک جملہ اور ختم دعا۔ ارے حضور، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے ذبح کرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ غلط بات ہے، روکنے والی زینب گئی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناقت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا، ہماری اس ذلت کی افتراق سے عزت کے اتحاد تک پہنچا دے۔ پروردگارا، ہمیں اس ولایت کے سائے میں لے جا جہاں متفرق مجتمع ہو جائیں۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرپرستوں کو، سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین کی مدد فرما، مومنین و مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے۔ جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، ہمیں بانٹنے والا سوائے صاحبیت کے کوئی اور نہیں ہے مالک، ان کو بانٹ دے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔